السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر وفیت ہوں گے۔ جہاں پہ مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور آئے دن آپ کو نئی قیمتیں ملتی ہیں، بجلی کی قیمت بھی کسی طرح پیچھے نہیں رہی۔ اور ابھی ایک نئی اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 5.40 روپے پر یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے بھی تقریباً اتنا ہی اضافہ کیا گیا تھا، اور یہ تقریباً اب ہر مہینے آپ کے بل میں 5 روپے 6 روپے کا ایکسٹرا پر یونٹ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اس پہ تو رائے یہ ہے کہ نہ صرف بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، بلکہ اسی ریشو میں جو باقی چارجز ہیں، جیسے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، اور باقی جو بے شمار قسم کے سر چارجز ہیں، ان میں بھی اسی ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ایک عام آدمی ہے جو کہ 30-40 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے، وہ اپنا سارا کا سارا جو اس کی کمائی ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے بھرنے میں لگ جاتی ہیں۔ اور غربت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ ایک ایک پاؤ آٹا خرید رہے ہیں اس وقت، اور وہ بھی ادھار پہ خرید رہے ہیں، دکاندار ادھار دینے کے قابل نہیں ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچوں کو کیسے مینیج کریں۔ اس طرف جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بڑی تیزی سے اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں۔ میری کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں بات ہوئی جو اچھا یہاں بزنس کر رہے تھے، کچھ آئی ٹی کا بزنس اور باقی انٹرنیشنل بزنس جو لوگ کر رہے ہیں، ایکسپورٹس کر رہے ہیں، وہ بھی اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اپنے اثاثے یہاں پاکستان میں اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، اپنی باقی چیزیں بیچ کر امریکہ، ترکی اور دوسرے ممالک میں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں اپنے بچوں سمیت۔ اس حوالے سے میری کچھ لوگوں سے جب ڈسکشن ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور ہم نے جو سفر کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن یہ کہ کم از کم ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس پریشانی کا شکار نہ ہو۔ جہاں پہ آپ کے ہاں سیاست کا حال آپ کے سامنے ہے، قانون کی عملداری آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کی سچویشن، اس کے علاوہ ڈالر بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، 300 کی حد کو کراس کر چکا ہے، اور جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں پرائس ایون بہت زیادہ ہے۔ انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% پہنچ گیا ہے، جہاں پہ پہلے تو قرضہ ملتا نہیں ہے، اور اگر ملے تو وہ 22% سے اوپر کے ریٹ پہ آپ کو ملے گا، تو جس کو پے کرنا اگین ایک پرابلم ہے۔ امپورٹس آپ کی نہیں ہو رہی، اور امپورٹس کی پابندی کی وجہ سے آپ اگر کوئی ایسی ٹریڈنگ کر رہے تھے یا ایسی مینوفیکچرنگ کر رہے تھے جو کہ امپورٹ بیسڈ را مٹیریل کی بیس پر ہے، تو وہ بھی اب نہیں ہو پا رہی۔ تو ایسے میں جو اکانومسٹ ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا، کیا یہاں کے لوگوں کو کبھی خوشحالی دیکھنے میں ملے گی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی ایسی ہی سچویشن ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ جی آنے والے دن بہتر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم 76 سال گزار چکے ہیں، اور 76 سال کے بعد بھی وہی سچویشن ہے، بلکہ ایون ورسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ مہنگائی کو دیکھیں تو اس سال جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ رہی ہے، اور اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کہ آپ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں تو ان کی پرائسز میں ایون زیادہ اضافہ ہے۔ یہ گورنمنٹ کی فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی ذاتی ایکسپیرینس کو دیکھیں تو جو چیز آپ سال 1.5 سال پہلے 50 روپے کی لے رہے تھے وہ اب آرام سے 200-250 روپے میں بک رہی ہے۔ آٹے کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں، چینی کی قیمت جہاں پہ ایک واویلا مچایا جا رہا تھا کہ جی وہ 100 روپے کے آس پاس پہنچ گئی ہے، اور ابھی رات کو میں نے چینی خریدی 175 روپیہ فی کلو۔ اس طرح آٹے کی قیمت اگر آپ دیکھیں 70 روپے پہ بہت زیادہ شور شرابہ تھا، لیکن اب اس 160-170 روپے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عام لوگوں کی احتجاج کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی، کیونکہ وہ دن بھر اس کوشش میں رہتے ہیں، بلکہ راتیں بھی اپنی لگا کے کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم وہ اپنے خاندان کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکیں۔ اب بجلی کی قیمتوں میں اتنا ہوش ربا اضافہ جو بار بار کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے IMF سے ان کی کمٹمنٹ بھی ہو چکی ہے، وہ جاری ہے۔ جو یونٹس میری زندگی میں 1-1.5 روپے ہوا کرتا تھا وہ اب تقریباً افیکٹولی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو 100 روپے پر یونٹ تقریباً پڑ رہا ہے۔ میں نے کچھ بل دیکھے ہیں، کل میں ایک بل دیکھ رہا تھا، اس میں
اگر آپ یہ سارے چارجز لا کے نمبر آف یونٹس پہ ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 76 روپے فی یونٹ ان کو کاسٹ پڑ رہی تھی. لیکن اس کی فکر کسی کو نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ عام آدمی وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا. دوسری طرف اگر آپ ٹیکسز میں دیکھیں تو ٹیکسز میں اضافہ آئے روز کیا جا رہا ہے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ لوگوں کی انکم بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں سوچا جا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ ٹیکسز بڑھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ جگہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. مثلا کوئی بندہ اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے تو وہ ڈیمڈ رینٹل انکم کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے گا. میری اس حوالے سے کئی ویڈیوز اویلیبل ہیں، اور ان کے ریٹس بھی 1% سے پراپرٹی کا ایڈوانس ٹیکس کا ریٹ 1% سے 3% کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح نان فائنینس کا 2% سے بڑھا کر 10.5% کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح آپ کی سروسز، سپلائیز، ہر چیز کی جو ٹیکسیشن ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو ان حالات میں کوئی ایسی پالیسی نہیں سامنے آ رہی کہ جس سے عوام کی حالت کو بہتر کیا جا سکے. آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹیکسز ہیں، بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میک شور کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے روٹی سے محروم نہ ہو. تو اس حوالے سے ان امپلائمنٹ الاؤنسز ہیں، آپ کی ایجوکیشن فری ہے، آپ کی ہیلتھ فری ہے، بہت ساری ایسی فیسلٹیز دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے وہ بھوکا نہیں سوتا. لیکن پاکستان میں ایسی صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی. پاکستان میں بے شمار لوگ اب بھوکا سونا شروع ہو گئے ہیں، اور ان کمپنیوں کے تللی ختم نہیں ہو رہے. اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ اس جو اپلیکیشن نیپرا کو دی گئی ہے، اس حوالے سے فیسکو کا کہنا تھا کہ ان کو 23.5 بلین چاہیے. 23.5 بلین یعنی 23.5 ارب روپے کا ایڈیشنل ان کو ریونیو چاہیے. اس طرح جیپکو جو ہے انہوں نے کہا کہ جی 16.5 بلین ان کو چاہیے. ہیسکو، اس طرح ساروں نے کہا بلینز آف روپیز ان کو چاہیے. اور یہ جو اضافہ ہو رہا ہے ہر مہینے، اس سے ان کی پروفیٹیبلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اور لاس میں جا رہے ہیں. یعنی کہ جب 5 روپے یونٹ تھا اور اب 60 روپے یونٹ ہے تو وہ اسی طرح پروفٹ، بلکہ ان کو جو لاسز ہیں وہ اور بڑھ گئے ہیں. تو کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی آڈٹ نہیں ہے، اور یہ ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں. اس وقت دنیا میں اگر آپ دیکھیں، میرے ایک دوست ترکی میں تھے، میں نے ان سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سارا مہینہ 2-3 اے سیز اگر آپ چلائیں تو پاکستانی روپیز میں کبھی بھی 12-15 ہزار سے اوپر آپ کا بل نہیں آئے گا. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم دنیا کی سب سے مہنگی بجلی استعمال کر رہے ہیں. اور ریزن کیا ہے؟ چوری چکاری ہے، کرپشن ہے، اور جو الللے تللے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، روکا نہیں جا رہا. اس حوالے سے اقدامات کی ضرورت ہے. کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ عوام کا درد رکھنے والی ہو، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا گیا، بلکہ جو کام پہلے چل رہے تھے ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے. تو آپ کی آراء کا انتظار، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.